بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کی پوری کوشش ہو، ہر طرح سے حکومت آپ کے مخالف ہو، آپ کا لیڈر جیل میں ہو اور پتہ ہو کہ جناب آئیں گے تو گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کا اتنا بڑا جلسہ کیا جا سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حال تو یہ ہے کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ اس طرح کا جلسہ ابھی حکومتی حمایت کے باوجود نہیں کر سکتے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو اجازت تھی، کرک میں ہی، خیبر پختونخوا میں، اسی جگہ پر اجازت تھی، وہاں پر سارا کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اگر اجازت نہیں تھی تو تحریک انصاف کو نہیں تھی۔ اتنی زیادہ شیلنگ ہوئی، اس کے مناظر اب شیئر بھی کیے جا رہے ہیں، رپورٹرز اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی شیلنگ، مگر اس کا اثر الٹا ہوا۔ جب پتہ لگا کہ شیلنگ ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا کے لوگ، کرک کے لوگ اور زیادہ باہر نکل آئے۔ یہ تک رپورٹ ہوا ہے کہ جو لوگ عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے میں گئے ہوئے تھے، جب یہ اطلاعات آئیں کہ جناب یہاں پر شیلنگ شروع ہو گئی ہے تو وہ وہاں پر آ گئے، تحریک انصاف کے جلسے کی طرف آ گئے۔ پھر میں نے خود دیکھا کہ سڑک پر لوگ موجود ہیں اور وہیں پر جلسہ ہو گیا، جگہ جگہ جلسہ ہو گیا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت کی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی ایک چینل پر گیلپ سروے چلایا جا رہا ہے۔ اب ہر طرف اس گیلپ سروے کا چرچا ہے اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ میں جس چینل کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ابھی اس چینل پر گیلپ سروے چل رہا ہے اور جی پی ٹی آئی 59% کے ساتھ سب سے مقبول جماعت، اور رہنماؤں میں چیئرمین پی ٹی آئی 60% لوگوں کی پسند، گیلپ سروے یہ چل رہا ہے۔ یہ وہ چینل ہے جس پر عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، ہے نا دلچسپ بات، جس پر نام نہیں لیا جا سکتا وہ چینل گیلپ سروے چلا رہا ہے اور اس میں نیچے نام یہی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی، نام عمران خان نہیں۔ پھر جناب حال یہ ہے کہ جی 28% نون لیگ کو کبھی ووٹ نہ دینے کے حق میں، کہ ہم کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ صرف 20% لوگوں نے کہا جی ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ کہاں 59% تحریک انصاف اور کہاں 20% نون لیگ۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اب اتنے جبر کے باوجود اگر کرک میں جلسہ ہو گیا ہے، اور یہ غالباً پہلا جلسہ ہے جب سے عمران خان صاحب جیل گئے ہیں 5 اگست سے، اس کے بعد سے لے کر اب یہ پہلا جلسہ ہے، بڑا بھرپور ہوا۔ عمران خان صاحب کے حق میں ایسے ایسے نعرے لگے ہیں، اتنے لوگ پرجوش تھے، اتنے پرجوش تھے۔ یہ خیبر پختونخوا میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جس طرح بھی باقی صوبوں میں ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں وہ ماحول نہیں بن پا رہا اور جبر اور تشدد کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جس دن پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں، تاکہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جس طرح جب اعلان ہو گیا تو لوگ نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے، جو پی ڈی ایم کی کنٹینیوشن نظر آتی ہے، اس کی کارکردگی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اب لوگوں کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ کمپیئر کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی کارکردگی سے۔ پھر عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے جناب آپ دیکھیے گیلپ سروے، اور اس پہ میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے ایک رہنما نے بات کی ہے، غالب عثمان بسرا نے شاید، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ سروے کروایا ہے، بڑی اچھی طرح انہوں نے اپنا حوالہ بھی دیا اور کہا جی میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ بڑے قریبی ان کا تعلق ہے میاں نواز شریف سے، اگر ان کے سروے میں بھی یہ آ رہا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ اب کہانی ختم ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے اور ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ جی ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کر لی ہے، ہر آدمی کا ہمیں پتہ لگے گا کون کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ یعنی آپ دیکھیں وہاں پر شیلنگ کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، کرک میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے تو اور زیادہ آ رہے ہیں، علاقہ بالکل بند کیا ہوا ہے، تو جہاں جہاں جس کو جگہ مل گئی اس نے ایک جلسے کی بجائے جلسے کر دیے ہیں۔ علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں، جو صدر ہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے، کہ جی اب ہم اس کو قانونی طور پر اٹھائیں گے کہ آپ کس طرح سے پرامن لوگوں پر شیلنگ کر سکتے ہیں اور جلسہ گاہ میں آنے والے لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ 9 مئی الگ ہے، اس کے لوگ گرفتار ہیں، گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے، دیگر لوگ ہیں، سب گرفتار ہیں۔ اب خود نگران وزیر اعظم کہتے ہیں جی لاکھوں کروڑوں ووٹر ہیں، اگر تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں تو سارے تو اس میں شریک نہیں تھے، ان کے خلاف تو کارروائی ہم کر رہے ہیں، تو باقی جو لوگ ہیں پرامن ہیں ان کو پھر کیوں نہیں اجازت دی جا رہی؟ یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو اب گیلپ سروے بھی بتا رہا ہے، تو یہ تو آپ دیکھیے ابھی الیکشن ماحول نہیں بنا، اس وقت آپ کس طرح سے روکیں گے؟ اور اگر روکیں گے تو کیا آپ ووٹ توڑیں گے یا ووٹ بڑھائیں گے؟ میں نے آپ کو سروے کا بھی بتا دیا، حالیہ الیکشنز کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں ایک اور چیز، ابھی شیر افضل مروت
تحریک انصاف کے اب ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ سارے مناظر شیئر کیے ہیں، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں کرک میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جبر کے باوجود یہ سب ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، ملاقات کے فوری بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، باقاعدہ پولیس کے ٹرک میں ہی وہ آئے ہیں جیل سے باہر، اور کہتے ہیں جی 3 گواہ ہیں میرے پاس۔ اس میں انہوں نے بتایا بابر اعوان بھی تھے، اور ان کے ساتھ سلمان اکمل راجہ اور دیگر ایک صاحب کا نام لیا کہ جی 3 یہ گواہ ہیں، اور عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کنونشن کروانا ہے خیبر پختونخوا میں۔ انہوں نے کہا تم میرے ترجمان ہو اور رہو گے، اور بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں مجھ سے منسوب کر کے جو میں نے نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی کو بھی میرا پیغام دے دو۔ تو یہ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ آپ سب ہل کے رہ جائیں گے، اور عمران خان صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو اٹک جیل میں بہتر تھا، سیل چھوٹا تھا لیکن مجھے وہاں واک باہر کرنے کی اجازت تھی، یہاں مجھے واک نہیں کرنے دی جا رہی۔ اب شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو کئی نکال دیے تھے قیدی کہ وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگانے لگ جاتے تھے، تو اب شاید یہاں اڈیالہ جیل میں یہ ماحول نہ بن جائے، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو واک نہیں کرنے دی جا رہی۔ وہ ان کو بس یہ ہے کہ جیل میں رکھنا ہے رکھ لو، بس مجھے یہاں پر واک کرنے دو۔ تو یہ بات ایک سامنے آئی ہے۔ بہرحال اب انہوں نے نیا پیغام دیا ہے اپنے لوگوں کو وکلاء کے تھرو، انہوں نے کہا ہے کہ جی بابر اعوان صاحب بھی اس چیز کو شیئر کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کور کمیٹی کو بھی جا کے سمجھاؤ، میں نے مطلب مجھ سے بہت سی غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس طرح نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ جناب اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو نیا منصوبہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہیں میاں نواز شریف صاحب کا ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح لوگوں کو زبردستی لانا ہے کہ جی ایپ چیک کی جائے گی، اتنا خرچہ ہوگا، کون پہنچا کون نہیں پہنچا، سارے یہ نہ ہو کہ پیسے لے لیں اور آئیں نہ۔ تو اس کے لیے یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلی دفعہ ہے۔ آپ سوچیں کہ لوگ تو خود آتے ہیں، اعلان ہوتا ہے خود آتے ہیں، یہاں تو میں نے بتایا نا کہ اس جبر کے باوجود آ رہے ہیں، تو یہاں یہ ہو گیا کہ جی زبردستی لایا جا رہا ہے، زبردستی لا کر بھی ان کو اوپر جناب چیک ہے۔ تو اب کیا رہ گئی پارٹی جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہے لوگ؟ تو اب ایک نیا منصوبہ کہا جا رہا ہے، اس کا ذکر رؤف کلاسرا صاحب نے بھی کیا ہے کاشف باسی صاحب کے شو میں، اور دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ سارا جو منصوبہ بنایا گیا ہے، اور یہ بات نعیم اشرف بٹ صاحب نے بھی کی کہ جو 3 سروے کروائے ہیں خود نون لیگ نے، 2 تو خود باقاعدہ کروائے، تیسرا انہوں نے کروا کے وہ سامنے رکھا، جس میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا سروے کروایا، اس کے بعد دیکھا جی یہ تو واقعی تحریک انصاف عمران خان سب سے آگے ہیں، سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ سروے نون لیگ نے اپنے خود کروایا، ان کو لگا جی ہم تو مر گئے ہیں، تو وہاں سے سوچا کہ اچھا یہ جو ہم نے کارکردگی دکھائی ہے، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مہنگائی کم کریں گے فلاں کریں گے، لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے، نیا کام کرتے ہیں۔ تو تب یہ کہا کہ جی ہم اڑا دیں گے، یہ باجوہ ان کی وجہ سے فلاں فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب بالکل پلٹی کھا گئے، سارے پلٹی کھا گئے، اتنی بھی اجازت نہیں ملی، ورنہ یہ کہا جا رہا ہے قول رؤف کلاسرا صاحب کہ یہ بھی پلان ہو سکتا ہے کہ جی میاں صاحب آئیں، کچھ عرصہ وہ اڈیالہ جیل میں رہیں، ان کو ہر طرح کی سہولت ملے گی، وہی ڈرائنگ روم وہی سب کچھ ملے گا۔ پھر کہا جائے گا دیکھو عمران خان بھی وہاں ہے، نواز شریف بھی آ کر وہاں چلا گیا ہے، چند دن وہاں پر رہیں اور ہم تک ایک بیانے بلا لیں، مریم باہر جلسے کریں، دیکھیں نواز شریف صاحب مظلوم ہیں، دیکھیں وہ جیل چلے گئے ہیں، آپ کی خاطر چلے گئے، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شاید اس سے کچھ بن سکے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اب لوگ مزید بیوقوف نہیں بنیں گے، ورنہ آپ دیکھیے کہ پھر ان کے جلسوں میں بھی کوئی آ جائے، ان کو یہ ایپس بنانے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہاں پر جناب آپ دیکھیے کہ وہاں پر اپلائی کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ایپ استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر آنسو گیس کے شیل استعمال ہو رہے ہیں، شیلنگ اتنی ہو رہی ہے، مگر لوگ آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگوں کو جن کو لانچ کیا گیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ملتان کے دورے کر رہے ہیں، اور وہاں پر سرکاری پروٹوکول ان کو مل رہا ہے، جناب پولیس افسران ان کے ساتھ مل رہے ہیں، کر رہے ہیں، کس حیثیت میں؟ کہ یہ دکھانا کہ جناب ہوا ان کی ہے، یا ان کو یہ نظر آئے کہ جناب اب یہ لوگ ہیں آگے آ سکتے ہیں، اب یہ چیزیں نہیں چلنی۔ اچھا، پھر بھی یہ پتہ چلا جی کرک میں کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے شام تک، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ خوف لوگوں کا ختم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ایک ہی دفعہ میں اکٹھے ہی 127 تحریک انصاف کے کارکنوں کو رہائی بھی ملی، خیبر پختونخوا میں، پشاور ہائی کورٹ اس میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، دیگر عدالتیں۔ پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں جج نے انسپیکٹر کو سزا سنا دی تھی کہ تم بغیر وارنٹ کے کس طرح گھر پہ چھاپا مارا، ڈی ایس پی اگر بولا کہ جی یہ جج نے کیا کیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے اس ڈی ایس پی کو بھی بلا لیا۔ جناب یہ اس وقت صورتحال ہے، اور یہ جلسہ ثابت کر رہا ہے کہ جو رؤف حسن صاحب نے ترجمان تحریک انصاف کی انہوں نے بات کی ہے کہ جناب جس دن عمران خان جیل سے باہر آئے تو ایک انقلاب ہوگا، اور یہ صبح کا آغاز ہوگا،
اور یہ ثابت کر دیا ہے عمران خان نے کہ جیل میں جا کر بھی، اور پھر جس طرح مقبولیت ہے کہ اب ملک میں ایک سیاسی جو سوچ تھی وہ بدل گئی ہے کہ جی وہ طاقتور ہے، اس کی ہوا ہے، وہی آئے گا، وہی مینج ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. نہیں، یہ سب کچھ بدل چکا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ جو روایتی ایک سیاست تھی، خاندانوں کی سیاست یا وہ طاقت کے محور کی سیاست، اور وہ جو بھی جس طرح سے کیا تھا پیسے کی اور دیگر معاملات کر کے، وہ اب بالکل بدل چکے ہیں. اور ابھی جیل میں ہوتے ہوئے اگر عمران خان جلسہ کروا سکتا ہے تو جب باہر آئے گا تو وہ کیا ہوگا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رؤوف حسن صاحب یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا منظر پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا. اللہ حافظ.